علمی پوائنٹ نمبر 1، 28 فروری 2026 کو ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں خامنائی صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد پھر 168 بچوں اور بچیوں کی اسکول میں شہادت ہوئی مظلومانہ۔ کل تو وہ زخم بھی تازہ ہو گیا جب ایران کا وفد پاکستان آیا تو انہوں نے اپنے اس جہاز کے اندر باقاعدہ سیٹوں کے اوپر ان بچوں کی تصویریں لگائی ہوئی تھیں، کسی کا خون آلود جوتا، کسی کا خون آلود اسکول بیگ۔ یہ تکلیف وہ بندہ ہی محسوس کر سکتا ہے جس کے اپنے بچے ہوں، اور پھر وہ جس سوز و گداز کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ ایک تصوراتی گفتگو کر رہے ہیں، جو ان کے اسپیکر ہیں محمد باقر صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو اس پورے معاملے کو لیڈ کر رہے ہیں ایران کی طرف سے، تو بڑا رکت انگیز وہ منظر تھا۔ بہرحال 40 دن کے بعد پاکستان کی کوششوں سے، اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے چائنا نے سپورٹ کیا، رشیا نے کیا، سعودی عرب نے کیا، مصر نے، ترکی نے، وقتی طور پہ 15 دن کے لیے جنگ رک گئی ہے الحمدللہ۔ اور اس جنگ کا رکنا فی الوقت پوری انسانیت کے لیے ضروری بھی تھا، ظاہر ہے ابنائے ہرمز کا معاملہ ہے، اور پھر دوسری طرف مسلمان ظاہر ہے دکھی ہیں، دونوں طرف سے مسلمان ہی شہید ہو رہے ہیں، کیونکہ عرب ملکوں کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی مسلمان ہیں، اور ایران میں تو مسلمان ہے ہی ہیں الحمدللہ۔ اس میں جو یہ پیس ٹاکس شروع ہوئی ہیں، بعض لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ ضرورت کیا تھی یہ جنگ رکوانے کی، جو صورتحال اس وقت بن چکی تھی، اور جس طرح امریکہ ایک بدمست ہاتھی کی طرح دھمکیاں دے رہا تھا، اور آخری دن تو آپ کو پتہ ہے ہم کتنی تکلیف میں تھے، رات کو بڑی مشکل سے مجھے نیند آئی کہ یہ صبح کیا معاملہ بننا ہے۔ ظاہر ہے 8 اپریل کی ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی، شکر ہے 1.5 گھنٹہ پہلے ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی ٹویٹ کے اگینسٹ جو انہوں نے پوسٹ ایکس پہ کی تھی، الٹیمیٹلی ایک جنگ بندی کا معاملہ ہوا صبح کے وقت جب ہم اٹھے۔ تو یہ جنگ کا رکنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کی تکلیف پوری انسانیت کاٹ رہی ہے، مسلمان تو کاٹ ہی رہے ہیں، پوری انسانیت کاٹ رہی ہے، اور یہ جنگوں کا رکنا کوئی شکست کی علامت نہیں ہوتی، بعض اوقات جنگوں کا ٹل جانا بھی فتح ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک جنگ ٹلی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو ایک روشن فتح عطا فرما دی ہے۔ حالانکہ فتح تو کوئی نہیں ہوئی تھی، بظاہر کچھ شرائط بھی ایسی تھی جو مسلمانوں کو ایکسیپٹیبل نہیں تھی، لیکن نبی الاسلام نے اپنی بصیرت سے ایکسیپٹ کر لیا، اور وقت نے ثابت کیا کہ آپ علیہ السلام کا ڈیسیژن درست تھا۔ ظاہر ہے وہ اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ تھا۔ سیدنا عمر سے تھوڑی مس ہینڈلنگ بھی ہوئی، پوری زندگی وہ روتے بھی تھے اس پہ کہ مجھے نبی الاسلام کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی کہ یا رسول اللہ ہم کیا حق پہ نہیں ہیں۔ وہ تو پھر سیدنا ابوبکر نے ان کو ڈانٹا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وحی کی تائید کے ساتھ کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں۔ بہرحال وہ فتح ثابت ہوئی۔ صحیح بخاری میں بڑی تفصیلات ہیں اس کی۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں غزوہ موتا کا ذکر موجود ہے، اس میں باقاعدہ الفاظ ہیں، نبی الاسلام نے کہا مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، سینکڑوں میل دور غزوہ موتا ہو رہی ہے، اور اس میں سیدنا زید شہید ہو جاتے ہیں، نبی الاسلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی دور کا منظر آپ کو دکھایا، ظاہر ہے نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس غیبی خبریں آتی ہیں۔ اب یہ منظر صحابہ کو نہیں نظر آ رہا۔ اب میرا معصومانہ سوال ہے کہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین کو سینکڑوں میل دور کا منظر نظر نہیں آ رہا، تو جناب پھر عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کتنے گیا دماغ؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔
اور اس کے مقابلے پہ تیرے بابے تھے، شے ہی کوئی نہیں، میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ سوچ رہے ہوں گے آج پھر بابے آ گئے، بابے آ جاتے ہیں بھائی، حدیثوں میں آتے ہیں، کیا کریے؟ نبی اسلام نے فرمایا کہ میرا زید شہید ہو گیا، زید بن حارثہ، اسامہ بن زید کے والد۔ جعفر طیار شہید ہو گیا، مولا علی کے جو بھائی تھے اور نبی اسلام کے کزن بھی۔ اور پھر فرمایا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گیا۔ اور اب مسلمانوں نے مشورے سے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی کہ خالد ابن ولید کو اپنا سپہ سالار چن لی ہے۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر مسلمانوں کو فتح دے گا۔ اور وہ فتح کیا تھی؟ فتح یہ تھی کہ 3000 کے مقابلے پہ 1.5 سے 2 لاکھ کا لشکر رومن ایمپرر لے کر آ گیا تھا، اور کوئی ریشو پروپورشن نہیں تھی۔ سیدنا خالد ابن ولید نے بڑی مہارت کے ساتھ اپنی فوج کو بچا کر واپس مدینہ شریف میں لانے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ جھڑپیں ہوئیں، لیکن اس کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا کہ اتنی بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے کہ اس فوج میں شیخ عبد القادر جیلانی تو ہے ہی نہیں تھے کہ نگاہ مار کے پوری رومن امپائر کو ختم کر دیتے۔ یہ میں آپ کی آنکھیں کھولوں گا، ساتھ ساتھ دماغ کھولوں گا کہ پہلے یہ ڈرامہ بازی نہیں ہوتی تھی۔ واپس آئے تو بعض جذباتی مسلمانوں نے کہا کہ یہ بزدلی دکھائی ہے انہوں نے، واپس کیوں آ گئے؟ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ فتح ہوئی ہے، اور عام مسلمان کیا سوچ رہے ہیں کہ بزدلی دکھائی ہے، مر جاتے سارے، شہید ہو جاتے۔ کیا تھا؟ اللہ کے لیے گئے تھے نا، کیوں واپس آئے؟ لیکن نبی علیہ السلام نے خالد ابن ولید کی اسٹریٹجی کو انڈورس کیا۔ لہٰذا اگر پاکستان کے پرائم منسٹر آج یا یہاں کے فیلڈ مارشل صاحب یا ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ رک جائے، تو یہ کوئی بزدلی والا معاملہ نہیں ہے۔ میں قرآن و سنت سے ساتھ ساتھ کلیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ کھولوں۔ اور یہ باتیں ایران کو پہلے بھی پاکستان سمجھا رہا تھا۔ 2025 میں جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ تھی، ابھی ایران کے ساتھ جنگ کا معاملہ اسرائیل کا شروع نہیں ہوا تھا، اس وقت میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی جو حرام خور یوٹیوبرز نے آج کے دن نکال کے اور کہا کہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ تمہارا کچمبر نکال دے گا تو پیس ڈیل کر لو۔ اس وقت جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، تو آج ڈیل ہی کرنے ایران آیا ہوا ہے نا، میرے کہنے پہ مانا ہے، بزدلی دکھا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، اس طرح نہیں دنیا کے معاملات چلتے ہیں، چیزوں کو مینج کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال اس وقت تو ایران والے نہیں مانے اور پھر جنگ شروع ہوئی۔ پھر 2026 کی یہ جو 28 فروری کی جنگ تھی، اس وقت ایران والے مان گئے، بلکہ وہ پچھلی شرائط سے بھی زیادہ شرائط ماننے پہ تیار ہو گئے، لیکن اسرائیل نے خباثت کی، اور ظاہر ہے کہ ٹرمپ کی کمزوریاں ان کے ہاتھ لگی ہوئی ہیں ایپسٹین فائلز کی شکل میں۔ انہوں نے ایران کو اپنے راستے سے ہٹانا تھا، سب کچھ ماننے کے باوجود پھر بھی حملہ کر دیا۔ وہ عمان کے جو وزیر خارجہ انہوں نے کہا کہ بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ ایران سب کچھ مان گیا تھا، بلکہ 2025 سے بھی زیادہ شرائط مان گیا تھا۔ تو وہ جو ڈیل کر رہا تھا ایران، وہ کوئی بزدلی نہیں دکھا رہا تھا۔ اچھے وقت کا انتظار۔ ہمارے آرمی چیف نے خامنائی صاحب کو اس وقت بھی سمجھایا تھا کہ آپ ہماری نقل نہ اتاریں۔ اب تو یہ بات کھل چکی ہے نا، مجھے تو اس وقت بھی پتا تھی، اب تو یہ اوپن سیکرٹ ہے۔ خامنائی صاحب کو انہوں نے کہا تھا آپ ہمیں نہ دیکھیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے موقع ایسا دیا تھا کہ امریکہ پھنسا ہوا تھا افغان وار میں اور ہم نے ایٹم بم بنا لیا۔ پوسٹ 9/11 یعنی 11 ستمبر 2001 کے بعد اب آپ اس طریقے سے معاملات کو لے کے نہیں چل سکتے، لہذا وقتی طور پہ آپ ٹائم گین کریں اپنا، اور مستقبل میں اگر حالات بہتر ہوئے تو آپ اپنے معاملات کو کر لیجئے گا، لیکن اس وقت کسی طریقے سے اس جنگ کو ٹالنے کی کوشش کریں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں 2025 والی جنگ کی۔ پھر 2026 میں انہوں نے ہمارے آرمی چیف کا مشورہ مان لیا اور شرائط کے لیے تیار ہوئے، لیکن دوسری طرف یہ ایپسٹین فائلز والا چکر نکل آیا اور اسرائیل نے پھر رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ بہرحال
اللہ کی مہربانی ہے کہ فی الوقت 15 دن کے لیے جنگ رکی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 10 مئی 2025 کو جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح دی تھی، اس کے بعد 10 اپریل 2026 کو ایگزیکٹلی 11 مہینوں کے بعد، یعنی 1 سال کے اندر اندر یہ دوسری بڑی فتح دی ہے کہ پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. اور انشاءاللہ اگر یہ معاملات بہتری کی طرف گئے، اور امید ہے کہ جائیں گے، تو ورلڈ وار 2 کے رکنے کے بعد اسلامی تاریخ کا بلکہ انسانی تاریخ کا پچھلے 80 سالوں میں یہ سب سے بڑا واقعہ ہوگا کہ یہ ورلڈ وار 3 رک گئی. یہ ورلڈ وار 3 تو ہو چکی ہے نا انڈائریکٹلی، ظاہر ہے پوری دنیا افیکٹ ہوئی بھی ہے. میرے لیے تو یہ ایسے ہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ فیفا کا ورلڈ کپ جیت جائے، جس کی فٹ بال کی ٹیم جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں بھی نہیں جیت سکتی. تو یہ اس کے مترادف ہے اگر یہ پیس ٹاکس کامیاب ہو جائیں. لیکن یہ کامیاب نہ بھی ہوں، کم از کم فیفا کا ورلڈ کپ پاکستان میں ہو گیا اس اعتبار سے کہ پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. الحمدللہ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ اللہ تعالیٰ ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. 1979 کے بعد جو ایران کا انقلاب آیا تھا، اس کے بعد اب آلموسٹ سمجھ لیں 47 ایئرز کے بعد پہلی دفعہ ایران اور امریکہ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. یعنی اتنی پکی ان کی کٹی تھی، بیچ میں وقتی طور پہ ہوئی، لیکن وہ آمنے سامنے پھر بھی نہیں بیٹھتے تھے جب صدام حسین کا مسئلہ ہوا. لیکن باقاعدہ جو بیٹھنے والا معاملہ ہے، کیونکہ اس وقت سے ایمبیسی ختم کر دی تھی امریکہ کی بھی اور اسرائیل کی بھی خمینی صاحب نے، اور یہ اب پہلی دفعہ یہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں. ابھی تو وقتی طور پہ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں JD وینس، وہ اپنی چیزیں سامنے رکھ کے ان کے واپس چلے گئے ہیں. امید ہے کہ جا کے یہ بھی اپنے بڑوں سے، مجتبیٰ خامنہئی صاحب سے ڈسکس کریں گے اور معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. پاکستان نے UNO لیول کا کام کیا ہے. UNO وہ کام نہیں کر سکا جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان سے لیا، الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا وہ احسان اتر گیا. جب پاکستان بنا تھا تو آپ کو پتا ہے پہلا ملک جس نے پاکستان کو باقاعدہ طور پر تسلیم کیا تھا وہ ایران ہی تھا. 1947 میں سب سے پہلے ایران نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا ایک الگ ملک کے طور پر. تو اللہ کا شکر ہے کہ کافی حد تک پاکستان نے ایران کے بدلے اتار دیے. بعض اوقات پاکستان کی طرف سے انٹرنیشنل پابندیوں کی وجہ سے زیادتی والا معاملہ بھی ہوا. یہ گیس پائپ لائن کا جو ہوا، امید ہے وہ بھی انشاءاللہ ریزالو بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی.